بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ققنص اسلامک ٹی وی۔ عزیزو، آج ہم جناب فاطمہ زہرا کے جہاد کے بارے میں بات کریں گے۔ جناب سیدہ کا جہاد، اسلام میں عورت کا جہاد مرد سے مختلف ہے۔ جو جہاد اللہ نے مرد پہ واجب کیا ہے اس سے عورت کا جہاد مختلف ہے۔ اس لیے جناب سیدہ نے کبھی بھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا۔ لفظوں کو سمجھیے گا، عورتوں کا کام نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آ کر لڑنا۔ یہ جہاد عورت پہ ساکت ہے، عورت میدان جنگ میں نہیں اترا کرتی۔ عورت گھر کی زینت ہے، مرد میدان کی زینت ہے۔ اس لیے گھر کو جو چھوڑ کر باہر آ جائے اس خاتون کے متعلق آپ کیا تصور کریں گے، اور جو مرد میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس کے متعلق آپ کیا تصور کریں گے۔ اس لیے جناب سید نے پوری زندگی کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا، مگر رسول جب کبھی بھی زخمی ہو کر گھر تشریف لاتے تو آپ کے زخموں کو دھلانے والی فاطمہ زہرا ہوتی۔ یہ تو بابا کے زخم دھو رہی ہے فاطمہ زہرا، اور جب آپ کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر آتے تو ان کی تلوار کو بھی صاف کرنے والی فاطمہ زہرا ہی ہوتی۔ ایک مرتبہ فقط زندگی میں ایک مرتبہ نصرت اسلام کے لیے میدان میں گئیں فاطمہ زہرا، خود نہیں گئیں، رسول کے کہنے پہ گئیں، رسول ساتھ لے کر گئے۔ زندگی میں ایک مرتبہ نصرت اسلام کے لیے میدان میں گئیں، مگر اس پرامن معاملہ میں جو نصارہ کے مقابلے میں تھا، جو عیسائیوں کے مقابلے میں مبالغہ کرنا تھا، صرف روحانی فتح کا اس میں سوال تھا، کوئی تلوار نہیں چلنی تھی، کوئی جنگ و جدال نہیں تھا، کوئی گھوڑے نہیں تھے، کوئی اونٹ نہیں تھے، کوئی نیزے نہیں تھے، کوئی تیر نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، کسی حوالے سے کوئی ایسی جنگ نہیں تھی۔ لیکن یہ ایک ایسا میدان تھا کہ اس میدان میں سچوں نے جانا تھا، جھوٹوں نے جانا ہی نہیں تھا۔ تو پیغمبر نے سچوں کا انتخاب کیا۔ مدینے میں بہت سارے لوگوں ہونے کے باوجود ان ہستیوں کا انتخاب ہوا کہ جو پیغمبر کے نزدیک ایسے سچے ہیں کہ جن کو اللہ نے سچا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ نمونہ عمل ہے۔ اس جہاد میں بی بی نے حصہ لیا۔ اس میدان میں بی بی اپنے بابا کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اس میدان میں گئی، اور اس جہاد کا نام کیا ہے؟ جہاد مباہلہ۔ اور اس میں بھی جب گئی نا تو باحجاب ہو کر گئی، انتہائی پردہ داری سے گئی، تمام امکانی تقاضوں کی پابندی کے ساتھ سیدہ زہرا اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر، اپنے بابا کے ساتھ ایک مرکزی حیثیت فاطمہ زہرا کی تھی جب جا رہی تھی۔ تو عزیزو، عورت کا کام نہیں ہے میدان جنگ میں آ کر لڑائی لڑنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ اگر یہ عورتوں کا کام ہوتا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کبھی بھی گھر میں نہ بیٹھتی، بلکہ لڑائی کے لیے علی کے ساتھ اور اپنے بابا کے ساتھ ہر میدان میں لڑائی لڑتی ہوئی نظر آتی۔ مگر چونکہ اللہ نے یہ جنگ
یہ جہاد عورتوں پہ ساقط کر رکھا ہے، لیکن ایک ایسا جہاد ہے جو عورت اور مرد دونوں پہ یکساں واجب ہے، وہ ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس پہ جہاد کرنا۔ بس یہ مشکل ترین ہے، اس کو اس لیے پیغمبر اکرم نے جہاد اکبر کہا ہے، اور جنگ کے اندر لڑنا جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ معصومین نے اس کو جنگ میدان کے اندر جنگ لڑنے کو جہاد اصغر کہا، اور اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ بس بی بی نے یہ جہاد تو خوب کیا، جہاد بالنفس خوب کیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ بی بی میدان میں گئی، اور پھر دوسرا اور آخری مقام بابا کی رحلت کے بعد، مصیبتیں سہنے کے بعد، وہاں بابا کے ساتھ میدان میں گئی، اور بابا کے جانے کے بعد دربار میں گئی، وہاں بھی باپرد ہو کے گئیں، بنی ہاشم کی خواتین کو ساتھ لے کر گئیں، پورے پردے کے ساتھ بی بی اہتمام کے ساتھ گئیں، اور اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ یہ میں کسی اور دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا کہ بی بی نے وہاں کس انداز میں اپنے مقدمات کو پیش کیا، اور پھر سامنے والوں نے اس کے کیا جواب دیے اور کس طرح سے خالی لٹایا۔ یہ سنی شیعہ کتب گواہ ہیں، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، مقصد فساد نہیں کرنا، مقصد ہے کہ حق جانیں، حق کو پڑھیں، حق دیکھیں کہاں ہے۔ حق تو کھڑا ہے رسول کی بیٹی کے ساتھ، فاطمہ حق پر ہے، رسول کی سچی بیٹی ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں۔ ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ تو بات کی بات ہے، یہ اگر اس کو شرعی حوالے سے کوئی دیکھے تو اس میں بھی دیکھے تو فاطمہ کا حق بنتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ بالفرض آپ کہتے ہیں جی حق بنتا ہی نہیں تھا۔ او بھائی اتنی سی بات ہے، چاہے حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، مانگ جو بیٹھی تھی تو رسول کی بیٹی، کیا ہوا کہ وہ دے دیتے؟ حالانکہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں دینا تھا، وہ پہلے سے زمین بابا کی زمین جو تھی وہ بابا نے جناب فاطمہ کو دے رکھی تھی، اور زمین پہ قبضہ ہوا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا حکومت نے، اسی زمین کا اپنی زمین مانگ رہی تھی، وہ کون سے نہیں مانگ رہی تھی، بی بی کے مزاج میں نہیں تھا مانگنا، رب اکبر کی قسم ان کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، لیکن حق کا مطالبہ کرنے گئی، حق لینے کے لیے گئی، پتہ تھا نہیں ملنا، لیکن دکھانا تھا، بروز قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا تھا کہ کل لوگ یہ نعرہ لگاتے تھے جب میرے بابا نے قلم اور دوات مانگی تو اس وقت کہا گیا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آج میں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں، اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث، اور اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں ہے، ایک ہے۔ بی بی نے واضح طور پہ کہا کہ میرے متعلق بات تھی تو بابا مجھے بتاتے، آپ کو بتا کے گئے، ممکن نہیں ہے، اور قرآن کے خلاف بھی ہے۔ ایسی حدیث جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، وہ معصوم فرماتے ہماری حدیث نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فاطمہ زہرا نے جہاد بالنفس کیا ہے، میدان کے اندر جا کے لڑی نہیں، تلوار نہیں اٹھائی، تیر نہیں اٹھایا، کسی اونٹ پہ سوار نہیں ہوئی، کسی خچر پہ سوار نہیں ہوئی، میدان جنگ میں جب گئی نہیں تو ان سواریوں کا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں بنتا۔ بس عرض کیا کہ ایک دفعہ میدان مبالہ میں گئی، اور بابا کے جانے کے بعد دربار گئی۔ یہ دو موقع ہیں بی بی کے، اس لیے خداوند متعال بی بی سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت کہ عورتوں پہ کون سا جہاد واجب ہے، اس جہاد پر توجہ دیں عورتیں، تو انشاءاللہ ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔